الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصف ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه إلى فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني عن الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا إلى آخر الحديث. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں درود و سلام لائق بیا. جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہو. محترم کئی درس ہو گئے اس حدیث پر چلتے ہوئے، میرا پورا سال اس حدیث پر درس دیا جا سکتا ہے. تو کل بھی میں بات آگے بڑھانا چاہتا تھا، پھر بات وہی دلیلیں آتی ہیں قرآن کی آیتیں ذہن میں اللہ کے فضل و کرم یوں نازل ہوتی ہیں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں. ساتھی کہتے ہیں کہ ایک ہی وضو چھیڑ لیتے ہیں، اس کی جان ہی نہیں چھوڑتے. بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے پچھلے دن بھی گزارش کی تھی کہ والدین کے وضو پر پورا قرآن بھرا ہوا ہے، پورا قرآن اتنی آیتیں ہیں، اتنے واقعات ہیں کہ آپ نے کبھی زندگی میں سنے بھی نہیں اور آپ تک پہنچے بھی نہیں. آپ کو مختصر ایک دو حدیثیں بیان کر دی جاتی ہیں الحمدللہ. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ دین ہے، بڑی اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو انسان بیان کرتا ہے. اللہ کے فضل کے بعد بغیر بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، آگے کیا ہے؟ علمہ البیان. یہ بیان آگے کو نہیں اللہ سکھاتا کہ رہے پڑھ کے بیان کرنا شروع کرتے، یہ بھی اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے. پھر آدمی جا کے اس بات کو بیان کر سکتا ہے یا آگے بات کو چلاتا ہے بندہ. تو خیر آگے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کل میں نے ایک بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دو میٹنگیں کی تھیں. ایک میٹنگ تو تھی عام، یعنی آما دی گل تھی، ساڈے تواڈے جہاں دی گل تھی، گناہگاراں دی گل تھی، خطاکاراں دی گل تھی. سانوں سارے اللہ نے اکٹھا کر کے کیا لست بربکم، تو ہم نے بھی کہا تھا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. اب میں اس پر اس کو چھوڑتا ہوں تو اور بندہ پوچھے ہوں کیڑی بیماری پی گئی کہ اتنے تسی وعدہ کر کے آئے ہوئے ہو اور یہ جھوٹھی ہے نا گل کر کے اٹھی ہے. اسی یہ کام کرا کے تے بندے پہ پوچھتے ہیں تینوں بیماری کیڑی پی گئی ہے، کل سوچ کے گل کرنی سی نا. وہ گل تے کر کے آئے ہوئے ہو میں سارے اسی بھابی تانوں وعدہ یاد کرانے لست بربکم قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اوے ہون کیڑی بیماری پی گئی تانوں؟ اس وعدے سے ہٹ گئے ہو، اس وعدے کو چھوڑ دیا ہے. قرآن بار بار قرآن بیان
بیان کر رہا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، بار بار علماء بیان کرتے ہیں کہ الست بربکم قالوا بلی، وعدہ یاد کرایا جا رہا ہے، بھولنا نہیں کہ وعدہ کر کے آئے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک میٹنگ ہوئی خاصوں کی جو خاص الخاص تھے، ٹھیک ہے نا جی، وہ تھے انبیاء اور رسول۔ اب ان کی میٹنگ کی اللہ نے، پہلے تو عام لوگوں کی تھی، پھر خاص میٹنگ تھی۔ اللہ نے کہا اے تمام انبیاء کی جماعت، وعدہ کرو مجھ سے۔ اللہ کیا وعدہ چاہتے ہیں؟ فرمایا اگر میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، تمہاری موجودگی میں آ جائے تب بھی، اگر تمہاری موجودگی میں نہ آئے تب بھی، تب تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ بتاتے رہنا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا بتاتے رہنا، اپنی امتوں کو کہتے رہنا، ان کو یہ بتلا کے جانا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو فرمایا پھر ہماری بات ختم ہو جائے گی، پھر بات مدینے والے کی چلے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک 5 دفعہ ذکر کیا، 5 دفعہ۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے حضور کا مقام کہ اللہ نبی علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھاتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی عمر کی قسم ہے۔ دیکھیں کتنا بڑی عزت ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اب 4 مقامات پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک مقام پر نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آواز آتی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ۔ فرمایا وما محمد الا رسول، او کائنات کے لوگوں کان کھول کے سن لو، وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام شخصیت نہیں ہے، الا رسول، یہ میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، میرے پیغمبر ہیں۔ اللہ یہ کیسے نبی ہیں؟ پھر آواز آئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب آواز آئی یہ کیسے رسول ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں، کیسے نبی ہیں؟ آواز آئی ما کان محمد، اور دنیا والوں کان کھول کے سن لو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کوئی نبی آنے والا نہیں ان کے بعد، نہ کوئی ملی نبی، نہ کوئی بروزی نبی، نہ کوئی ساتھ بین والا نبی، نہ کوئی دو بین والا نبی، نہ کوئی شریعت کے تابع نبی، نہ کوئی اپنی شریعت والا نبی۔ فرمایا میں نے دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میری مثال ایسی ہے، فرمایا جیسے ایک بلڈنگ بنا دی گئی ہے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی خالی تھی، دیکھنے والا یوں دیکھتا ہے کہتا ہے بلڈنگ تو بڑی خوبصورت ہے، عمارت تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، وہ لگا کے اللہ نے نبیوں والی عمارت کو مکمل کر دیا ہے۔ ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب کیسے گنجائش رہ گئی؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، آج تک اس نماز کا اضطراب ختم نہ ہو سکا۔ وہ ہمارے ایک حبیب الرحمن یزدانی نے رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک بندہ آیا، اس نے آگے پوچھا جی مولوی جی ہاتھ کتنے بندہ ہوتا کہ ان سر پہ بن لیا تھا،
یا پیچھے بن لیا کر. انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا آگے سے تھا خالی کوئی نہیں رہ گئی. ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ رسول اللہ کی نماز کیسی تھی. اب آواز آتی ہے مدینہ منورہ سے صلو کما رأیتمونی اصلی. فرمایا نماز ایسے پڑھو. صلو کما رأیتمونی اصلی. فرمایا نماز ایسے پڑھو میری امت کے لوگوں جیسے تم نے مجھ محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے. ایک بندہ آیا آج اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے بعد گئے شہادت میں حاضر ہوا. آج کہنے لگا السلام علیکم. آقا فرماتے وعلیکم السلام. آپ فرماتے ہیں چلا جا واپس. کیا کرو حضور؟ فرمایا صلی. فرمایا نماز پڑھ. فإنک لم تصلی. تو نے نماز نہیں پڑھی. کہتے ہیں آقا نماز تو پڑھ کے آیا ہوں. فرمایا نہیں جا کے نماز پڑھ. پھر آیا پھر سلام عرض کیا پھر کہا واپس چلا جا جا کے نماز پڑھ. پھر اس نے نماز پڑھی. پھر بارگاہ رسالت میں آیا. آپ فرماتے ہیں تو نے نماز نہیں پڑھی. نماز تو پڑھی تھی اس نے. اب کیوں کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی؟ کہہ لے حضور مجھے سکھلائیے. کیا کہنے لگا؟ حضور مجھے سکھلائیے. میرے آقا نے اسے نماز سکھلائی. آج کہتے کوئی کہتا ہے یوں پڑھنی چاہیے یوں پڑھنی چاہیے. اس انداز سے کھڑا ہونا چاہیے اس انداز سے بیٹھنا چاہیے. کھڑا ہونے کے انداز بھی مدینے والے نے بتلا دیے. رکوع کے انداز بھی بتلا دیے. رکوع کے بعد کھڑا ہونے کے انداز بھی بتلا دیے. سجدہ جانے کے انداز بھی سکھلا دیے. سجدے سے اٹھنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا. دونوں سجدوں کے درمیان والی دعا بھی بتلا دی. پھر سجدہ کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا. اب آواز آتی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. سوچ تو صحیح نا کیا تیری نماز رسول اللہ جیسی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہاں میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جناب نماز پڑھتے ہیں. طریقہ نماز کیا ہوتا ہے؟ تو چلتے میں آیا تو چلتے میں آیا. رکوع سے اٹھے سیدھے کھڑے نہیں ہوئے. سرکار مدینہ سے پوچھتے ہیں حضور رکوع سے اٹھے تو کیسے کھڑے ہو؟ آواز آتی ہے حتی تطمئن قائما. ایسے کھڑا ہو جا پورے اطمینان کے ساتھ تیرے عذاب پورے کے پورے سیدھے ہوں. یا جناب سبحان اللہ لمن حمدہ یوں یوں اپنے ٹھک نیچے. رکوع سے اٹھے سجدے سے اٹھے پورے اٹھے نہیں یوں ہے یوں اٹھے. فرمایا تو ایسے ڈھونگے مارتا ہے جیسے کبار مرغا ڈھونگے مارتا ہے. فرمایا سجدے سے اٹھنے کا انداز بھی سمجھا دیا. حتی تطمئن جالسا اور حتی تطمئن قائدا. پھر دعائیں سکھلا دی. فرمایا جب تو کیا کہے گا اللہ اکبر. فرمایا میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ باندھ لیے. کہاں باندھے؟ سینے پہ. کیسا اللہ بولو کتنے سارے بولو سینے پہ. مجھے وہ سینہ پسند نہیں ہے. سینہ تو مرکز ہے وسوسوں کا. سینہ تو مرکز ہے شیطان کے وسوسوں کا. فرمایا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جا اور کیا پڑھ؟ اور میں اللہم باعد بینی و بین خطایا. یہ دعا لوگوں کو آتی نہیں. کما باعدت بین المشرق والمغرب. ترجمہ سناؤ سناؤ ترجمہ. سیٹ ہی بول رہا ہے اور سناوا ترجمہ. سونا کوئی گال نہیں. گنتی کے دن ہے چند باقی. رمضان پچھڑ رہا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں اس کی برکتیں کیا تھا. آپ کو پتہ ہی نہیں اس کی شان کیا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا مقام کیا ہے. میں کبھی کبھی یاد کرتا ہوں صلحائے امت کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ یہ کیا ہے تو 6 مہینے اس کے بعد روزے رکھے اس لیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور 6 مہینے اس لیے روزے رکھے کہ اللہ دوبارہ زندگی میں رمضان نصیب فرما دے.
اس قوم کی آنکھ ہی نہیں کھلی، انہاں دی نیندر ہی نہیں پوری ہوئی اور تک، تے ساری رات خصماں کو کھائے کیوں جاگتے ہو فضول؟ جب جاگو گے تو یہی ہوگا، نماز پڑھتے ہیں یوں آئے جیسے مردے کھڑے ہیں اور منہ کھول پورا ہی منہ پھر کھول دیتے ہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو روک اور منہ پر ہاتھ رکھ۔ نماز کے اندر یہ حالت ہے لوگوں کی، سستی کے مارے ہوئے، سستی کے مریض۔ سناؤ اس کا ترجمہ، اللہم باعد، اے اللہ دور کر دے، دوری فرما دے، بینی و بین خطایا، مجھ میں اور میرے گناہوں میں، اللہ مجھے گناہوں سے دور کر دے۔ آواز آتی ہے میرے بندے میں کتنا دور کروں؟ فرمایا کما باعدنا بین المشرق والمغرب، اللہ ایسا دور کر دے گناہ کو مجھ سے جیسا مشرق اور مغرب کبھی مل نہیں سکتے، ایسے اللہ گناہ کو مجھ سے دور کر دے۔ یہ ہاتھ باندھنے ہیں، کما باعدنا بین المشرق والمغرب۔ اب آگے کیا ہے؟ اللہم نقنی من الخطایا، اللہ جیڑے ہو گئے نے، وہ تو مولوی کو نہیں ہو جاتا، تے مولوی کو تھوڑا جہا ہو جائے نا تے جناب سارے بڑے مومن، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار بن جان کے پھر اچھل بٹ دیں گے جنہیں داڑھی رکھی ہاتھ میں مولویوں کے سامنے آ تے یہ مولوی ہوئے کرنا تے اللہ نہیں کر دے، اگر تم ہی سامنے آ تو کی ٹنگ پردان ہے۔ خدا کے بندو اور میں کچھ نہیں کہتا، ہم معاشرے میں جو کوئی دیکھتے ہیں نا جو وہ کرتے ہیں اس مسکین امام کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں یہ لوگ، ایسے سارے کے سارے وہ 10,000 روپے تنہادری سارے ہوتے ختم پڑے ہوتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کی اجازت نہیں، وہ بھی مسیح کے امام پہ جا کے روب چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، جنہوں زنا کی سادت دوسری باری منگے رہتے دو ہی ہوتے سنچ کٹوا دی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، جس کو عورت دوسری طرف پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بھی مسجد میں جا کے چودھری بنا ہوا ہے، کس بات کا تو چودھری ہے؟ تو خیر میں بات کر رہا تھا، فرمایا اللہ مجھے گناہوں سے اتنا دور کر دے کہ میرا گناہ مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، اگر میں مغرب میں ہوں میرا گناہ مشرق میں ہو۔ اللہ یہ تمہیں مانگ رہا ہو جو مجھ سے ہو گئے ہیں ان کے لیے کیا مانگتا ہو؟ اللہم نقنی من الخطایا، اللہ جنہیں ہو گئے نے اللہ انہاں تو میں پاک کر دے، صاف کر دے، پاک کر دے دے تے کیسا صاف کر دے؟ کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللہ ایسا صاف کر دے جکر چٹا کپڑا دھو کے داغ لا دیتے جاتے ہیں تو چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ میرے دل و سینے کے اندر دماغ کے اندر ایسی چمک پیدا فرما دے۔ آتی ہے آپ کو دسو ابھی بڑے بڑے سنی ہیں، سنی تو ہم ہیں جن کو سنت کا علم ہے، بابی نے چھانچ پتا ہے بابی ایک بندہ یہ آ رہا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے، ایک وہاں کھڑا تھا روکنے کے لیے، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، ایک جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا تھا ہماری مسجد میں اور ایک کھڑا تھا کیا کرنے کے لیے، وہی اچھا بولو خیر بلا، اس نے کہاں کہا جا رہے ہو، انہوں نے کہا کہا جا رہے ہو جمعہ پڑھ جا رہے ہوں، اتنے نہ جایا کر بولا ابا بھی ہوتا ہی تک اور کہتے ہیں ابا بھی گئی پہلے انہوں نے داخل اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، پھر کہتے ہیں اللہم اغفر لی خطایا، اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال، بالماء والثلج والبرد، اللہ پانی کے ساتھ برف کے ساتھ اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال۔ اللہ اکبر کہا، سب سے پہلے اللہ سے یہ مانگا، پھر کہا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ مانگا اللہ مجھے پاکیزہ فرما دے، تیری ہستی بڑی پاک ہے جہاں میں ہاتھ مار کے آگے کھڑا ہوا ہوں، اللہ میں گناہوں کی گھٹنیاں
کھجوریاں اٹھا کے تیری بارگاہ میں آیا ہو. مدینے والی سرکار فرماتی ہے بندہ جب آتا ہے آپ کے ہاتھ اٹھاتا ہے, ہاتھ باندھتا ہے, عاجزی کا اظہار کرتا ہے. فرمایا اس کے سر کے اوپر گناہوں کی گٹھڑیاں ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں جب سجدے میں جاتا ہے اس کی گٹھڑیاں گر جاتی ہے. آج تو صحیح تو آتا ہی نہیں. میرے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہتا ہے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, اے عظمتوں کے مالک, اے عظمتوں کے مالک تو پاکیزہ ہے, اے عظمتوں کے مالک تو پاکیزہ ہے. کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب اکثر لوگوں کی بات ختم ہو جاتی ہے ربنا ولک الحمد. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گونج پا دیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آجی بات کا مطلب پیشن تک لے جائے نا یار, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. صحابی مجھ سے پڑھ رہا ہے. اب موت لگ گئی. نبی علیہ السلام نے جب سنا نا فرمایا کس نے یہ کلمہ پڑھا ہے, اتنے فرشتے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے, اتنا ثواب کہ جس کی حد و حساب ہی کوئی نہیں. آپ کو آتی نہیں, ہم سکھلاتے ہمیں گالیاں دیتے ہو, ہمیں کہتے ہو حضور کو مانتے نہیں. ہم حضور کو نہیں مانتے تو اس زمین پر کوئی حضور کو ماننے والا نہیں. فرمایا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. فرشتوں کی جماعت اس کا سلام لکھنے کے لیے. آپ کو آتی نہیں, کیا سیکھا ہے آپ نے؟ داڑیاں سفید ہو گئی, نماز پڑھنے کا سلیقہ نہیں آتا, طریقہ نہیں آتا, کھڑا ہونے کا طریقہ نہیں آتا, رکوع کرنے کا طریقہ نہیں آتا, سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کی دعا نہیں آتی, تو کس کہاں زندگیاں برباد کی ہیں آپ نے؟ حضور کو اس مقام کو تو سمجھے نا. حضور نے نماز سکھائی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھ جیسے میں نے نماز سکھلائی ہے, اور مجھے نماز پڑھتے ہوئے ابو بکر نے دیکھا ہے رضی اللہ تعالی, عمر نے دیکھا ہے رضی اللہ تعالی, عثمان نے دیکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ, علی المرتضیٰ حیدر کرار نے دیکھا ہے رضی اللہ تعالی. ایسی نماز پڑھ, ایسی نماز نہ پڑھ جس کا پتہ ہی نہیں آیا. ہاتھ اٹھانے کا علم نہیں ہے, کوئی یوں پکڑتا ہے کار, کوئی یوں کر دیتا ہے, کوئی یوں کر دیتا ہے. ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا, طریقہ نہیں آتا کہ سنت کے مطابق ہاتھ کیسے اٹھانے چاہیے. یہ ہے سمیع اللہ, یہ ہے آپ کی یہ انگلیاں متوجہ للکعبہ ہونا چاہیے. یوں کریں گے تو تب بھی کعبے کی طرف نہیں ہے, یوں کریں گے تب بھی کعبے کی طرف نہیں ہے, یوں کریں گے تب بھی کعبے کی طرف نہیں ہے, اور آپ حساب رہ جائیں گے. اکثر بیشتر سارے مسلمان ہیں, بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, سارے مسلمان ہیں, تو بہت ہو جاتا ہے. میں جنازہ پڑھتا ہوں جا کے, یہ ضروری تو نہیں پڑھانا, تو بندہ جنازہ بھی نہ پڑھے, پڑھنا چاہیے, اس کا بڑا ثواب ہے. مسلمان ہیں سارے, خامیاں خدائیاں ہیں. اب میں دیکھتا ہوں وہاں جنازہ پڑھانے والی کی حالت کیا ہے, اس کا اپنا حال نہیں ہوتا, یوں کر رہا ہوتا ہے, یوں, جس کو خود علم نہیں ہے یوں کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یوں کر رہا ہوتا ہے. یہ مسئلے بیان کرے گا, ادھر سلام پھیر دو تو دائیں ہاتھ چھوڑ دو, ادھر سلام پھیر دو, اور تجھے تو ہاتھ اٹھانے خود نہیں آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دین سیکھنا ہے تو مدینہ منورہ ہی جانا پڑے گا. ایک اور مولوی ہے ان کا جی گل ساری سرکار دی, انہیں 3-4 گالا کر دیا باقیاں, اور تاری باقیاں دی ایسی نہیں چاہتی, ٹیٹیاں گالا کر دیا موجود ہے نیٹ پر. گالیوں سے تو بات نہیں بنا کرتی نا, بات تیری صحیح ہے کہ گل ساری سرکار دی ہے, لیکن معاملہ جو جھوٹ ہے, سرکار کی بات تو بتلاتا نہیں.
سرکار کی بات بتلائیں تو پھر لوگ ہاتھ نہیں چومتے. پھر بات بتلائیں وقت آتا ہے کہ لوگ عزت دیا، اللہ عزت کی عطا فرماتا ہے، لیکن وقت لگتا ہے اس پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں رکوع سے، سمع اللہ لمن حمیدہ. اب جس پر فریقین پر اعتراض ہے، نیٹ پر مناظرہ موجود ہے، ابو عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا اور الیاس گھمن صاحب کا. وہ ہمارے دیوبندی مسلک کے ہمارے عالم ہیں، ہمارے ہیں، وہ بھی ہمارے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مسلمان ہیں، ہمارے ہیں وہ بھی. دیکھیں وہ مناظرہ آپ کے سامنے حقیقت کھل جائے گی. آپ نے کہا سمیع اللہ لمن، دونوں ہاتھ اٹھائے. اچھا بس میں سمیٹ لو، اسی پر ختم کر دوں گا درس. ہاتھ اٹھانے میں پہلی حکمت کیا ہے؟ اللہ میں عاجز ہے، اللہ میں ہینڈز اپ، ٹھیک ہے نا جی؟ بس اللہ میں عاجز ہوں. اور فرمایا مجھے تیری اتنی عطا پسند آئی، تیرے میں نے 10 گناہ معاف کر دیے، تیرے میں نے 10 درجے بلند فرما دیے. مجھے تیری اتنی عطا عاجزی کی پسند آئی، تو نے ہاتھ اٹھائے، میں عرش والا اتنا راضی ہوا، میں نے تیرے 10 درجے جنت میں بلند فرمائے، تیرے 10 گناہ معاف فرما دیے، تیری 10 عزتیں بلند کر دی. بندے کے سامنے بندہ عاجز ہو جائے تو بندہ اس پر رحم دل ہو جاتا ہے. وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین.